من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ محترم و معزز مہمانان کرام اور علماء کرام، تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ۔ آپ مجھ جیسے ناچیز کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، اور ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس میں بھرپور تعاون ڈالا اپنا، جیسے مفتی عبدالصمد صاحب، مولانا فیروز صاحب، مفتی افروز صاحب، اسی طریقے سے مولانا اسلام الدین صاحب، جماعت اسلامی کے اہم رکن جناب عظم الدین صاحب، اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے جو امیر مقامی ہیں جناب حاجی عبدالباسط خان صاحب، سبھی کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلا تمہید اس مجلس العلماء کے اغراض و مقاصد میں جو اہم پروگرام ہے، یا یوں کہیے کہ اہم جو اغراض و مقاصد ہے، اس کا ٹائٹل صرف میں گناتا جاؤں، ٹائم میرا 15 منٹ ہے، لیکن میں انشاءاللہ 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جس میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ دعوتی شعبہ ہے۔ دعوتی شعبے سے میری مراد دعوت الی الاسلام اور اس کی اور تفصیل برادران وطن کو انسانیت کا پیغام دے کر، پیام انسانیت کا میسیج دے کر، ان کو انسانیت کا سبق پڑھا کر قریب کرنا، اسلام سے قریب کرنا، امت مسلمہ سے مانوس کرنا مقصد ہوگا۔ دوسرا شعبہ تعلیمی شعبہ، اس کے تعلق سے جناب چیئرمین جناب اقبال خان صاحب، ان سے بھی کئی بار میری بات ہوئی ہے۔ تعلیمی شعبے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس کے ذریعے سے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں ہم سیرت النبی کے نام پر کمپٹیشن، کوئز کمپٹیشن، اسی طریقے سے قرآن کوئز کمپٹیشن، اس طریقے سے کے پروگرام کروانا چاہتے ہیں۔ تیسرا جو شعبہ ہے وہ بہت اہم ہے، معاشی شعبہ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اس نام پر، معاشی شعبے کو کیسے لوگوں کے سامنے رکھا جائے، کیریئر گائیڈنس کے نام پر انشاءاللہ مختلف پروگرام لیے جائیں گے، خصوصاً علماء کرام۔ ہم چاہتے ہیں کہ علماء کے لیے معاشی نظام کو اور بزنس کو، تاکہ وہ امامت اور خطابت اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اس اہم ذمہ داری کو کیسے سنبھالے، جس میں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، کتاب البیوع، بڑے بڑے باب ابواب جو ہم نے پڑھے ہیں، تو اس میدان میں آنے کی علماء کو سخت ضرورت ہے۔ اور جو چوتھا شعبہ ہے وہ سیاسی شعبہ ہے۔ تمام یہاں کی سنجیدہ اور سماجی جتنی بھی تنظیم ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر سیاست میں امت مسلمہ کو کیسے بیدار کیا جائے، اس پر بھی مجلس العلماء کام کریں گے۔ اور پانچواں شعبہ جو میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے، وہ شعبہ ہے فٹنس کا شعبہ۔ سب سے زیادہ اشد ضرورت، سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء فٹ رہیں۔ علماء فٹ ہے تو عوام فٹ، نوجوان فٹ۔ تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہم ایکٹیویٹی کریں گے۔ اور دوسری بات، یہ اغراض و مقاصد، یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ سبھی حضرات سے عرض کرنی ہے، آج کا جو پروگرام پر منعقد ہو رہا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ پہلی چیز، علماء کی تنخواہ معیاری ہے۔ میں قرآن پاک سے اس لنک کو جوڑتا ہوں۔ سورۃ الکہف ہم سبھی پڑھتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ اگر کوئی سورہ ہے قرآن پاک کی تو وہ سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں چند فتنوں، ایمان کا فتنہ، تو اس سے نمٹنے کے لیے اصحاب کہف کا ذکر کیا، غار والوں کا قصہ۔ ایک فتنہ مال و دولت کا ہے، اس سے کس طرح نمٹا جائے، کیا
حکمت عملی اپنائی جائے تاکہ اس کے اندر غرور تکبر نہ آئے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باغ والے ساتھیوں کا، دوستوں کا ذکر کیا۔ تیسرا فتنہ علم کا فتنہ، ایجوکیشن کا فتنہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ نقل فرمایا۔ اور چوتھا فتنہ دولت کا، حکومت کا نشہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ نقل کر کے پیغام دیا۔ ان تمام فتنوں سے جو بچاؤ کا ذریعہ ہے وہ 3 چیز ہے: علم، ذکر، دعوت۔ یہ تینوں چیزیں اسی سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ پہلی چیز علم سے مراد قرآن پاک ہے، حاملین قرآن ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اور سورہ شروع کی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی زولیدگی نہیں، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، انتہائی سیدھا راستہ بتانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ آب حیات ہے، ہم اسے دستور حیات کہتے ہیں، ہم ان سے منشور حیات کہتے ہیں، ہم اسے دلوں میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب کہتے ہیں، ہم اس کتاب کو کہتے ہیں جو گرے پڑے لوگ ہیں ان کو اٹھانے والی کتاب ہے۔ ہم اس قرآن کے بارے میں سنتے آئے ہیں اور علماء سے کہ ایک صحابی کا قول ہے لو اردت ان تعرف قدرک عند اللہ فانظر الی قدر القرآن عندک، کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں کیا ہے، کیسا ہے، آپ ناپنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے یہ سوچئے آپ کی نظر میں قرآن کا مقام کیا ہے، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اب یہ پروگرام کا مقصد کہ مساجد میں، محلوں میں، مکاتب اور آس پاس کی تمام مسجدوں کو جوڑ کر تفسیر قرآن کے حلقے لگائے جائے، جو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور سورہ کہہ رہی ہے، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو انہوں نے 2 راستے، 2 چیزیں بتائی کہ یہ امت اگر 2 ہتھیار اپنا لے، ایک قرآن، دوسرا آپسی اختلافات کو چھوڑ دے، تو یہ ہے وہ قرآن۔ ایک اپنے آپ میں ایک عجیب مقناطیسیت رکھتی ہے، جاذبیت رکھتی ہے، کشش رکھتی ہے۔ آپ قرآن کے نام پر پروگرام کیجئے، تفسیر قرآن کے حلقے لگائیے، سارے لوگ آئیں گے، تمام مسلکوں کے، جماعتوں کے لوگ، وہ قرآن کھینچ لے گا اپنے آپ کی طرف۔ اس لیے ایک مجلس العلماء کے بینر تلے یہ کوشش ہے، ہم تمام علماء کی یہاں پر جتنے حضرات بیٹھنے والے ہیں، کہ قرآن پاک کی تفسیر ہر مسجد میں، ہر محلے میں ہونی چاہیے۔ دوسری جس کا میں نے ذکر کیا کہ علماء کرام کو مضبوط کیا جائے، بجائے اس کی کہ ضرورت پڑنے پر ایک عالم سیٹھ صاحب کے پاس، حاجی صاحب کے پاس آتے ہیں، وہ بیچارے ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن کیا یہ مسجد کے ٹرسٹیان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کا تنخواہ کا معیار کچھ ایسا ہو، یا ان کو فائنینشیل اعتبار سے ایسا کچھ گائیڈنس دیا جائے کہ وہ اتنے مضبوط ہو جائے کہ بے باک، نڈر، دنیا سے بے فکر ہو کر کے اس ممبر و محراب سے حق کی صدا لگائے۔ تو یہاں پر میں ان سے گزارش کروں گا، تمام علماء کی جانب سے ترجمانی کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ تنخواہ کا ایک معیار آج اس مجلس میں متعین ہوگا اور انشاءاللہ وہ نیوز پیپر میں جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی، میں اس کو بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے یہیں پر مختصر کر کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔